ریڈیو ڈرامہ سماعت فرمائیں اپنے جیسے. تحریر اسلم مغل. ہدایات عرفان بھٹی. یا اللہ شازیہ، یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ بیگم صاحبہ معاف کر دے، اچانک سے شیشے کی پلیٹ ہاتھ سے پھسل گئی. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتی ہو. معلوم بھی ہے یہ پلیٹ کتنی مہنگی تھی. جان بوجھ کر نہیں توڑی بیگم صاحبہ. بس ایک لفظ بھی نہیں. اس کی قیمت میں تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گی. ہائے اوف، اب کیا ہوا؟ کانچ ہاتھ میں لگ گیا. پہلے یہ سب کچھ صاف کر لو، پھر ڈرامے کر لینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ گئے آپ؟ میں ناشتہ لگاتی ہوں. ہاں بھائی جلدی سے دے دو ناشتہ، دیر ہو رہی ہے آفس سے. شازیہ اٹھاؤ اسے جلدی سے اور ناشتہ لگاؤ. شازیہ ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ. جی کچھ نہیں صاحب. کچھ نہیں، یہ خون کہاں سے آیا؟ پلیٹ ٹوٹ گئی تھی، کانچ لگ گیا. فرسٹ ایڈ باکس کدھر ہے؟ رہنے دیں، معمولی سا زخم ہے. پہلے کام ختم کر لے پھر دیکھ لیں گے. اگر یہی زخم تمہارے ہاتھ پہ لگا ہوتا تو کیا تم یہی کہتی؟ آپ ہر بات میں اس کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہی سلوک ہو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ کو اس کی تکلیفیں کچھ زیادہ ہی نہیں محسوس ہوتی؟ انسان کی تکلیف محسوس کرنے کے لیے اس کا اپنا ہونا ضروری نہیں ہوتا. شازیہ جی بیگم صاحبہ. یہ میز دوبارہ صاف کرو، ایک ایک کونا چمکنا چاہیے. اور ہاں، صبح جو پلیٹ توڑی ہے نا، اس کے پیسے میں تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گی. جی جیسے آپ مناسب سمجھیں. نادیہ ایک منٹ، پلیٹ حادثاتی طور پہ ٹوٹی تھی، اس میں اس کا کیا قصور؟ قصور کیوں نہیں؟ اگر احتیاط کرتی تو نہ ٹوٹتی. یعنی کل اگر میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو کیا تم میری بھی تنخواہ کاٹو گی؟ کوئی فرق صرف حیثیت کا ہے، انسانیت کا نہیں. بات بات پر اس کی حمایت، آخر کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے. نہیں، بات کچھ اور ہے. کیا مطلب؟ میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں، کبھی اس کے زخم کی فکر، کبھی اس کی تنخواہ کی، کبھی اس کی تکلیف کی. آخر اتنی ہمدردی کیوں ہے آپ کو؟ نادیہ افسوس ہوا یہ سن کر. افسوس کس بات کا؟ اس بات کا کہ تم ایک انسان سے ہمدردی کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہو. تو کیا میں غلط سوچ رہی ہوں؟ ہاں بالکل غلط. اگر کوئی کمزور ہو، غریب ہو یا ہمارے گھر میں ملازم ہو تو کیا اس کے زخم پر مرہم رکھنا ایک گناہ ہے؟ کیا عزت سے بات کرنا کوئی جرم ہے؟ شازیہ جی صاحب. تم جاؤ آرام کرو، باقی کام صبح ہو جائے گا. نہیں، کام مکمل کیے بغیر یہ کہیں نہیں جائے گی. میں نے کہا نا آج کے لیے بس. اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے، اجازت دیجیے. یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی حارث. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. ارے عائشہ، آؤ آؤ، کتنے دنوں بعد آئی ہو. بس آج تمہاری یاد آ رہی تھی، سوچا ملتی چلوں. بہت اچھا کیا. آؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں. شازیہ، شازیہ. جی بیگم صاحبہ.
2 कप अच्छी सी चाय बना लाओ और साथ कुछ बिस्किट भी ले आना। जी जी बेगम साहबा। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बस गुजर रही है। क्यों, क्या हुआ? आवाज़ में भी पहले जैसी रौनक नहीं है। पता नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हूँ। खैर तो है, कोई बात हुई है? बात तो है, और शायद इसीलिए दिल बोझल रहता है। कुछ परेशान लग रही हो। परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? खैर तो है। पहले इस घर में मेरी बात आखिरी होती थी। अब अगर मैं मुलाजमा को भी किसी बात पर टोक दूँ तो हारिस फ़ौरन इसकी हमायत में खड़े हो जाते हैं। शायद वो तुम्हारी मुखालिफत नहीं करते, सिर्फ ज़्यादती की मुखालिफत करते हों। तुम भी इन्हीं की ज़बान बोल रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुलाजिम भी तो आखिर इंसान ही होते हैं। इंसान हैं, लेकिन अपनी हद में रहें तो ही अच्छे लगते हैं। आज अगर मुलाजमों को सर पे बिठा लूँ तो कल को तो मालिक बन बैठेंगे। और अगर उन्हें हर वक्त ज़लील किया जाए तो इंसानियत कहाँ रह जाती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अरे आयशा बहन, बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाईं। जी, नादिया से मिलने का दिल कर रहा था तो चली आई। शाजिया, चाय ले आओ। जी बेगम साहबा। आ आ आ संभल कर, कुछ चोट तो नहीं लगी? नहीं साहब, हाथ का जख्म फिर से ताज़ा हो गया। सुबह प्लेट तोड़ी थी, अब कप भी तोड़ देती अगर आप इसे ना पकड़ लेते। कब दोबारा आ सकते हैं, मगर एक जख्मी हाथ को ये तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वाकई आपको तो इसकी हर तकलीफ फौरन महसूस हो जाती है। कोई तकलीफ आंखों के सामने हो, उसे महसूस करने के लिए किसी खास ताल्लुक का होना या ना होना ये जरूरी तो नहीं होता। नादिया, याद रखना, किसी घर की शान उसके महंगे बर्तनों से नहीं बल्कि उस घर में रहने वाले कमज़ोर लोगों के साथ होने वाले सलूक से पहचानी जाती है। शाजिया, जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। ड्राइंग रूम साफ होना चाहिए और चाय भी तैयार करनी है। जी जी बेगम साहबा, अभी करती हूँ। ओहो, फर्श पर पानी गिर गया है। पहले ये साफ कर दूँ बेगम साहबा? नहीं, पहले इधर आओ, ये बर्तन उठाओ, बाद में सफाई कर लेना। जी जी आ रही हूँ। आह, या अल्लाह, आह, बचाओ। बेगम साहबा, बेगम साहबा, या अल्लाह, सर से खून निकल रहा है। आह, शाजिया, शाजिया, मुझे बचा लो। घबराए नहीं बेगम साहबा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। ये तौलिया रखें जख्म पर। उफ अल्लाह, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। दबाओ नहीं, बहुत तकलीफ है। तौलिए को जख्म पर दबाने से ही खून रुकेगा बेगम साहबा, मुझे दबाने दें, बस खून रोकना होगा। साहब साहब, या अल्लाह, कोई है, खुदा के लिए मदद करे, मेरी बेगम साहबा गिर गई हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? सर पर चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है, जल्दी करें। बराए करम फौरन एम्बुलेंस भेज दें, मरीजा के सर पर शदीद चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। एम्बुलेंस आ गई। आहिस्ता, सर संभाल कर, एहतियात से। शाजिया, जी बेगम साहबा, मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, नादिया कैसी है? आप मरीजा के शोहर हैं? जी। अल्हम्दुलिल्लाह,
اب خطرے کی کوئی بات نہیں. سر پر چوٹ آئی تھی مگر بر وقت طبی امداد اور فوری اسپتال پہنچ جانے کی وجہ سے خون کافی حد تک رک گیا. اگر 10-15 منٹ اور تاخیر ہو جاتی تو صورتحال سنگین ہو جاتی. الحمدللہ. یہ خاتون آپ کے ساتھ ہیں؟ جی یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہیں شازیہ. بہت سمجھداری کا کام کیا. انہوں نے پہلے زخم پر دباؤ ڈال کر خون روکا، مدد کا انتظام کیا. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن انہوں نے حوصلہ رکھا. حقیقت یہ ہے کہ آج آپ کی اہلیہ کی جان بچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. شازیہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ صاحب شکریہ کیسا؟ بیگم صاحبہ میری ذمہ داری تھی، میں تو صرف اپنا فرض ادا کر رہی تھی. حارث. جی نادیہ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ شازیہ، جی بیگم صاحبہ. جس دن تمہارے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا میں نے تمہیں کام کرنے پر مجبور کیا، اور آج میرے خون سے تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کیونکہ تم میری جان بچا رہی تھی. میں نے تمہیں کبھی انسان سمجھا ہی نہیں، مجھے معاف کر دو. بیگم صاحبہ ایسی بات نہ کریں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں یہی میرے لیے کافی ہے. دیکھا نادیہ، انسان کا اصل قد اس کے عہدے سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے. آج مجھے احساس ہوا ہے ملازم صرف ہاتھوں سے کام نہیں کرتے، وہ دل بھی رکھتے ہیں. بیگم صاحبہ ناشتہ تیار ہے. شازیہ ادھر آؤ. جی بیگم صاحبہ. آج ناشتے کی میز پر ایک اور پلیٹ رکھ دو. جی کیوں مہمان آ رہے ہیں؟ ہاں آج ہماری ایک بہت خاص مہمان ہے. جی کون؟ تم. بیگم صاحبہ میں نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں. نہیں شازیہ، آج تم کھڑی نہیں رہو گی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو گی. بیگم صاحبہ میں اس قابل نہیں. یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، ہمیں نہیں. یہ لو. یہ کیا ہے؟ تمہاری پوری تنخواہ، اور جتنی رقم میں نے گزشتہ مہینوں میں مختلف بہانوں میں کاٹی تھی نا وہ بھی. بیگم صاحبہ. نہیں شازیہ، آج مجھے بولنے دو. میں نے تمہیں ملازمہ سمجھا، تم نے مجھے اپنا سمجھا. میں نے تمہارے زخموں کو نظر انداز کیا اور تم نے میرے زخموں پر مرہم رکھا. میں نے تمہاری عزت نہیں کی، لیکن تم نے میری جان بچانے میں ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی. اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. بیگم صاحبہ دل صاف ہو تو معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ نے چاہا تو آج کے بعد ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا گھر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے. گھر دیواروں سے نہیں انسانوں سے بنتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کیا، پس جو خود کھاؤ انہیں بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی وہی پہناؤ، ان پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا کام ان کے ذمے لگاؤ تو خود بھی ان کی مدد کرو. صحیح بخاری، صحیح مسلم. سامعین محترم، گھروں کی اصل زینت قیمتی سامان نہیں بلکہ وہ حسن سلوک ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے جو ہماری خدمت کرتے ہیں. جب ہم اپنے ماتحت افراد کے حقوق کا خیال کرتے ہیں تو در حقیقت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور یہی عمل ہمارے گھروں میں رحمت، محبت اور برکت کا سبب بنتا ہے. ابھی آپ سن رہے تھے ریڈیو ڈرامہ اپنے جیسے.
صداکار واجد محمود، مریم عارف، اریبہ سلیم، عرفان بھٹی، یشفا شیخ، ساؤنڈ انجینئر واجد محمود، تحریر اسلم مغل، ہدایات عرفان بھٹی، پیشکش رفا FM 102.2۔